الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علم الكتاب والحساب وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذوق اور شوق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود پاک پڑھ لیں تاکہ یہ محفل بھی بابرکت ہو جائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا على أولهم وأفضلهم بالتحقيق الشفيق الرفيق في الغار العميق أمير المؤمنين خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین ذی وقار، آج کی اس محفل کے اندر سیرت طیبہ کمیٹی کے دوستوں کی دعوت پہ، ان کے حکم پہ آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ رات کے اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے عقیدے اور ایمان کی تزئین کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جن کی ہم عقائد، جن پہ اپنی عقیدے کی بنیاد ہے ہماری، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ میرے بھائیو، آج کے یہ دن 22 رجب المرجب کا دن جو دن گزرا،
یہ دن اس عظیم انسان کی وفات کا دن ہے کہ جسے اگر تاریخ اسلام کی نظر سے دیکھا جائے تو بڑے روشن چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں، لیکن اگر آج کے دور کے اندر دیکھا جائے لوگوں کے اندر تو مظلوم ترین انسان نظر آتے ہیں۔ تاریخ اسلام کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار بڑا روشن اور واضح نظر آتا ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو اترنے والا قرآن ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لکھتے نظر آتے ہیں۔ کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط کو لکھ رہے ہیں، کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جہاد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر جب بھی بات کی جاتی ہے تو تاریخ کی بات کی جاتی ہے کہ دیکھو بھائی فلاں مورخ نے یہ لکھ دیا ہے، فلاں مورخ نے یہ لکھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تاریخ کو ضرور پڑھو، تاریخ کا میں منکر نہیں، لیکن یہ یاد رکھو کہ تاریخ لکھنے والا مورخ کون ہے، اس کی اپنی اصل کیا ہے، اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے، اس کا اپنا نسب نامہ کیا ہے۔ تاریخ کو بھی پڑھو لیکن ساتھ نبی کے فرمان کو بھی پڑھو، ساتھ رب کے قرآن کو بھی پڑھو۔ تاریخ کو پڑھتے جاؤ لیکن جب صحابہ کی باری آئے، اگر صحابہ کی متعلق تاریخ کے اندر اور نبی کے فرمان کے اندر ٹکراؤ نظر آتا ہے تو ایسی تاریخ کو دیوار پہ مارو، ایسی تاریخ کو سمندر کے اندر ڈالو۔ اگر وہ تاریخ قرآن کا انکار کر رہی ہے، تاریخ قرآن کے مد مقابل لا رہی ہے، تو ایسی تاریخ کو گٹر کے اندر پھینکو، کیونکہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کا جب بھی ایمان دیکھنا ہے تو قرآن سے پوچھو کہ صحابہ کا ایمان کیا ہے، تو قرآن آپ کو بتلائے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ تو ایسے تھے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے لوگ آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ کیسے ایمان لائے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت قرآن نازل کیا، فرمایا میرے محبوب ان کو کہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ گے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا۔ صحابہ تو وہ شخصیات تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ چوتھی نسل کے اندر ایک ہی خاندان کے اندر جڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کا خاندان ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف پہ آ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اللہ کے محبوب پیغمبر کا خاندان بھی ایک ہو جاتا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جن کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، آج تھوڑا سا تصور کرو، تھوڑا سا اپنے ذہنوں کے اندر تو سوچو، آج اگر میرے لیے کوئی دعا کرتا ہے، کوئی میرا استاد دعا کرتا ہے، میں لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ لوگوں میرے لیے میرے فلاں استاد نے دعا کی ہے، میرا شیخ میرے لیے دعا کرتا ہے، میں لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ لوگوں میرا شیخ میرے لیے دعا کر رہا ہے۔ کتنے عظیم انسان ہیں وہ صحابہ جن کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر دعائیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر سواری پہ سوار ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی
اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ سے پوچھا، معاویہ تیرا جسم کا کون سا حصہ مجھے لگ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میرا سینہ بھی لگ رہا ہے، میرا پیٹ بھی آپ کو لگ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فوراً دعا کرتے ہیں، اللہم علمہ الکتاب والحساب ووقہ العذاب۔ اللہ میرے معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے، کتاب کے علم سے بھی بھر دے، حساب کے علم سے بھی بھر دے، اور یا اللہ میرے معاویہ کو عذاب سے بھی بچا دے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان سیدنا امیر معاویہ، سیرت طیبہ کمیٹی، نعرہ تکبیر۔ اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کا قرآن لکھوا رہے ہیں۔ آج میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے النہایہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ایک روایت لے کے آئے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، سونے کا قلم ہاتھ کے اندر ہے، کاغذ ہاتھ کے اندر ہے، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ حکم دے رہا ہے معاویہ کو کہو کہ اس ورق کے اوپر آیت الکرسی لکھ کر دے، جس کے اوپر اللہ کے محبوب بھی اعتماد کرتے ہیں، اللہ بھی اعتماد کرتا ہے۔ آج 14 صدیوں کے بعد آج ہم ترازو لے کے بیٹھے ہیں، امیر معاویہ کے ایمان کو تول رہے ہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، ایک بات پلے باندھ لو، اپنے ایمانوں کو بچا لو، ہم نوکر ہیں۔ کون ہیں؟ نوکر ہیں۔ ہم اپنے سرداروں کی بات مانتے ہیں۔ سردار کون؟ جن کو اللہ کے محبوب پیغمبر سردار کہہ کے گئے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جو جو جنت میں جانے کا ارادہ کرتا ہے، جنت میں جانے کا جس کو یقین ہے، ان کے سردار کون ہیں؟ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ساتھ سرداروں نے دوستی کی، ہماری بھی ان کے ساتھ دوستی ہے۔ جن کے ساتھ سرداروں کی لڑائی تھی، ہماری بھی ان کے ساتھ لڑائی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر اپنی گود میں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا بیٹا سردار ہے، دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ وقت گزرتا گیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا دور آتا ہے، 6 مہینے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی، کیونکہ حضرت حسن ہمارے سردار ہیں، جن کے ساتھ سردار نے صلح کر لی ہماری بھی صلح ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ساتھ لڑائی کی تو حضرت حسین ہمارے سردار ہیں، ہماری یزید سے لڑائی ہے، معاویہ سے صلح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسن نے صلح کی۔ جو حضرت حسن کی صلح نہیں مانتا، پھر جنت کے اندر اپنے سردار بھی ڈھونڈ لینا، پھر وہ نہ جنت میں جائے گا نہ ان کو سردار ملیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اسی بات کو اپنے پلے باندھ لو۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے تو گویا کہ پوری کی پوری کائنات حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں۔ اب جو بھی معاویہ کے ہاتھ سے ہاتھ ہٹائے گا تو ایک ہی ٹھکانہ ہے جہنم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔